اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آج والدین کے حقوق پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے ان آیات کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر ان پر بڑھاپا آ جائے کسی ایک میں یا دونوں میں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور پھر ان کے ساتھ انکساری عاجزی کے ساتھ پیش آنا، ادب کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جیسے انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، 14، 15 میں یہ بات کی گئی کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک نہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے، اس کے بعد ہی والدین کے حقوق کی بات کی گئی کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں اور اس کو شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا اسے حکم دیتے ہیں کہ ناجائز بات کا، شرک کرنے کا، تو یہ تم نے نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ماننی، والدین کی اطاعت میں یہ بات نہیں ماننی جو ناجائز بات کا حکم دیں، اسلام کے خلاف۔ یہ دوسرا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کی خدمت جاری رکھنا، ان کے اخراجات میں کمی نہ آنے دینا، ان کی خدمات میں کوئی کمی نہ کرنا۔ رحیم اور کریم ذات ہے جی۔ مشرک ماں باپ، لیکن ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، لیکن اللہ اور رسول کے خلاف یا دین کے خلاف بات نہیں ماننی، لیکن ادب پھر بھی کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب کوئی بزرگ بوڑھا باپ بیٹے کو کوئی حکم دے اسلام کے خلاف، اگر وہ کافر یا مشرک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بیٹا جوان ہوتا ہے، جوش آ جائے، کوئی ایسی بات کر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، چونکہ اسلام ایک بڑا خوبصورت نظام عدل پیش کرتا ہے، لہذا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ بات کی کہ ان کی خدمت جاری رکھنا، انہیں کسی قسم کے اخراجات میں کٹوتی کمی نہ کرنا، یہ اس کو بیلنس کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں جو حقوق انسانی کا اتنا احترام ہے کہ کسی اور دین میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جس میں ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب عمل کون سا لگتا ہے، پسندیدہ؟ تو آپ نے فرمایا
کہ نماز کا پر وقت پڑھنا صحیح وقت پر، اور نمبر 2 والدین سے حسن سلوک، اور نمبر 3 جہاد۔ یعنی یہاں بھی نماز جو توحید ہے جو اللہ کی، اس کے ساتھ پھر والدین کو رکھا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس حدیث میں بھی یہ ریاض الصالحین کی جلد اول میں اس کا نمبر ہے 314 اس حدیث کا۔ پھر ایک اور حدیث ہے معارف الحدیث کی 6 جلد میں، اس کا نمبر 28 ہے۔ اس میں کہا گیا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب یہ ساری باتیں گزارش اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جس دور میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بھی ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ہم ویسٹرنائزڈ ہو گئے ہیں، مغرب کی طرف چلے گئے، اور زیادہ کلچر ہم نے ان کا اپنا لیا، لیکن ان کا جو کریکٹر تھا، جو اسلام نے کریکٹر ہمیں دیا تھا، وہ انہوں نے اپنا لیا، ان کا کلچر ہم نے اپنا لیا۔ یہ بات ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہے کہ بے شمار احادیث میں یہ بات درج ہے، ایک نہیں کہ یہ احادیث میں کہ کوئی ایک لڑکا آیا، اس نے رسول سے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کون ہے؟ ان کے جی ماں باپ ہیں اور کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا واپس جاؤ، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ اس طرح کی اور بے شمار حدیثیں ہیں۔ اور ایک واقعہ جو آپ نے بڑا پرانا سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، حضرت اویس قرنی کا، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کا زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا۔ لیکن جب اس کے لیے تیاری کی جانا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کی والدہ ہے، بیمار ہے، تو آپ نے انہیں اپنی زیارت سے منع کر دیا۔ اب یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اویس قرنی کا ایک بڑا امتحان تھا۔ یہ جس رسول سے محبت کرتا تھا، وہ رسول ظاہری طور پر موجود بھی ہے، وسائل بھی ہے، جا کے زیارت بھی کر سکتا ہے، لیکن جب رسول ہی منع کر رہا ہے کہ ماں کی عیادت کرو، تمہاری ماں اکیلی ہے، میری زیارت کو چھوڑ دو، تو یہاں ایک امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ آزمائش وہی سمجھ سکتا ہے جو عاشق رسول ہو، بہت بڑی آزمائش۔ تو اویس قرنی نے یہ فیصلہ کیا کہ زیارت کرنا رسول کی میری خواہش ہے، لیکن رسول کی خواہش کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی؟ کہ ماں کی عیادت کرو۔ یہ خواہش بھی تھی، یہ حکم بھی تھا۔ لہذا اویس قرنی نے اپنی خواہش کو خواہش عظمیٰ پہ قربان کر دیا، اور انہوں نے زیارت نہیں کی، ماں کی عیادت کی۔ تو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا اویس قرنی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بڑا مقام ہے صحابہ میں، ان سے کہا کہ اگر عمر تمہاری زندگی میں کبھی اویس آئے تو اس سے اپنے حق میں دعا کرو۔
عمر وہ ہے کہ جو ہر وقت زیارت رسول میں ہے، اور اویس وہ ہے جو زیارت رسول نہیں کر سکے۔ بات صرف یہ ہے کہ ان کے حکم کو ماننا ہے یا اپنی خواہش کو اس حکم پر قربان کرنا ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنی خواہشات کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعات کی کئی قسمیں جنم لیتی ہیں کہ یہ کوئی چاہتا ہے نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں ایسا ہو، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کرو، نہیں چاہتے تو نہ کرو۔ اپنی من مانی، اپنی مرضی، یہ دین نہیں۔ دین کا پہلا اصول یہ ہے کہ انا کے بت کو توڑ دیا جائے۔ جس وقت بت ٹوٹ جاتا ہے، شکستگی ہو جاتی ہے انسان میں، تو پھر وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اور تو سب کچھ ہے۔ یہی ہے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر والدین کی مثال دے کے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ قرآن نے ان آیات میں بھی کہا کہ ماں تمہارا اتنا خیال کرتی، اس کی خدمات بیان کی۔ یہ تمہارے ظاہری طور پر پرورش کرنے والے اسباب ہیں جو میں نے ہی پیدا کیے ہیں۔ میں ان کی پرورش بھی کرتا ہوں اور ساری کائناتوں کی کرتا ہوں، لیکن انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ تو ذرا یہ سوچ لو، جب ان کے بارے میں اتنا کہہ رہا ہوں تو کم از کم کبھی اتنا سوچ لینا کہ جو ظاہری منعم ہیں، جو میں نے پیدا کیے ہیں، جو میں نے تخلیق کیے ہیں، ان کا میں اتنے آداب سکھا رہا ہوں، تو منعم حقیقی کو کیوں بھول جاتی ہوں؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے ارشادات پہ عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔